والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور فخذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين۔ ان الذین آمنوا، بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والنصارى، اور عیسائی، والصابئین، صابی یعنی بے دین، من آمن باللہ، ان میں سے جو بھی ایمان لایا اللہ کے ساتھ، والیوم الآخر، اور یوم آخرت کے ساتھ، وعمل صالحا، اور عمل کیے نیک، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا میثاقکم، تم سے پختہ وعدہ، ورفعنا، اور ہم نے بلند کیا، فوقکم الطور، تمہارے اوپر طور پہاڑ کو، خذوا، اور کہا تم پکڑو، ما آتیناکم، اس کو جو ہم نے دیا تمہیں، بقوتوں، قوت کے ساتھ، واذکروا، اور تم یاد رکھو، ما فیہ، جو کچھ اس میں لکھا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، من بعد ذالک، اس کے بعد، فلولا، لہذا اگر نہ ہوتا، فضل اللہ، اللہ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، لکنتم، تو تم ضرور ہو جاتے، من الخاسرین، خسارہ پانے والوں میں سے۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں پر ایک بہت اہم مسئلہ سمجھا رہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اس پہ ایمان رکھتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر آ جائیں، وہ اس کا انکار کریں تو وہ کافر ہو جائیں گے۔ یعنی کہ ایک کے بعد دوسرا جب پیغمبر آئے گا تو پہلے پیغمبر کے ماننے والوں پر یہ بات لازم ہوگی کہ وہ بعد میں آنے والے پیغمبر پہ ایمان لے آئیں، اور اسی طرح دنیا کے تمام مذاہب پر ایمان رکھنے والوں کے لیے یہ شرط لازم آ جائے گی کہ چاہے کوئی عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہے، چاہے موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہے، چاہے عزیر علیہ السلام کا ماننے والا ہے، چاہے زکریا علیہ السلام یا کسی پیغمبر کا، تو جب آخر الزماں پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ان سب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہوگا۔ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو وہ کافر ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے ایمان کی عظمت اور شان بیان کی ہے۔ فرمایا ان الذین آمنوا، بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، چاہے وہ یہودی ہوں، والنصارى، چاہے وہ عیسائی ہوں، والصابئین، یہ بھی ایک اس وقت باقاعدہ الگ سے فرقہ تھا جس کو لوگ صابی کہتے تھے۔ یہ لوگ لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے لیکن کسی شریعت کے پابند نہیں تھے، اس لیے لوگ ان کو صابی کہتے تھے۔ بہرحال اللہ رب العزت فرما رہا ہے جو بھی ہے،
چاہے کوئی صابی ہے، چاہے کوئی یہودی ہے، چاہے کوئی نصارہ ہے، چاہے کوئی مجوسی ہے، کوئی بھی ہے، اگر ان میں سے کوئی ایمان لے آتا ہے، من آمن باللہ، ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر، وعمل صالحا، اور اس نے نیک عمل کیے، مانا جو رائج شریعت پیغمبر کی ہے، مثلا اس وقت پوری دنیا میں جو شریعت رائج ہے جس پر ایمان لانا لازم ہے وہ شریعت محمدی ہے، تو جو اس پر ایمان لایا ان کے لیے فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، یعنی اللہ رب العزت ان کو اس ایمان کے بدلے کیا دے گا؟ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، یعنی کہ اللہ رب العزت انہیں امن دے دے گا ایمان کی نعمت اور دولت کی وجہ سے، اور کہاں؟ قبر کی سختی میں، پل صراط کی گھاٹی میں، یوم حساب میں، جو 50,000 برس کا لمبا دن ہوگا جہاں پر کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، وہاں پر ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ امن اور سلامتی عطا فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت آگے پھر یہودیوں کو بات یاد دلا رہے ہیں، فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے لیا تم سے پختہ وعدہ، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر طور پہاڑ کو۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے اس چیز کا وعدہ لیا کہ تم ایمان لے آؤ، یہ وعدہ کر چکے، پختہ عہد کر چکے کہ ہاں ہم اللہ کی شریعت کی پابندی کریں گے، اللہ رب العزت کے احکامات کو مانیں گے، موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کریں گے، لیکن آگے چل کر کے انہوں نے پھر بغاوت کا راستہ اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سروں پر ایک پہاڑ لا کر کے کھڑا کر دیا کہ یہ ڈرنے لگے کہ اگر ہم شریعت کا انکار کریں گے تو یہ پہاڑ ہم پر گرے گا اور ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ اور اللہ رب العزت نے ان کو پھر باقاعدہ آگے یہ بات فرمائی بھی صحیح کہ فرمایا خذوا ما آتیناکم، اور کہا تم پکڑو اس کو جو ہم نے دیا تمہیں، بقوتیوں، قوت کے ساتھ، یعنی پورے یقین کے ساتھ، وذکروا، اور تم یاد رکھو، ما فیہ، جو کچھ اس میں لکھا ہے، یعنی اس کتاب کی تم مکمل تعلیمات پر ایمان رکھو، یقین لے آؤ اور ہمارے احکامات کی پابندی کرو۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، آخرت کے یقین والے بن جاؤ، اللہ رب العزت کے فرما بردار بن جاؤ۔ لیکن اللہ آگے فرماتے ہیں ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، من بعد ذالک، اس کے بعد، فلولا فضل اللہ، لہذا اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل علیکم تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، لکنتم، تو تم ضرور ہو جاتے من الخاسرین، خسارہ پانے والوں میں سے۔ مطلب تم نے پکا عہد کرنے کے بعد، شریعت کو تسلیم کرنے کے بعد، پیغمبر کا کلمہ پڑھنے کے بعد، پھر تم نے منمانیاں شروع کر دیں اور تم پھر گئے، بے عمل ہو گئے، بے راہ روی اختیار کی، لیکن میں رب نے تم سے عذاب کو مؤخر کر دیا۔ کیوں؟ یہ میری رحمت تھی، میرا فضل تھا، میں تمہیں یہ موقع دے رہا تھا کہ تم پلٹو، میری طرف رجوع کرو، توبہ کرو، لیکن تم باز نہ آئے، لیکن میری رحمت پھر بھی تم پہ برستی رہی۔ لیکن اس سے آگے اگلے درس میں پھر اللہ کی ان پہ پکڑ آ گئی اور ایک خوفناک اور دردناک عذاب کے اندر یہ لوگ مبتلا ہوئے۔ اگلی آیتوں میں اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن و سنت پر جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔